السلام علیکم دوستوں، میں ہوں نثار دانش، آپ کا بھائی، آپ کا دوست دانش اردو کے چینل سے آپ سے مخاطب۔ میر تقی میر کے حوالے سے ہمارا جو لیکچرز جاری تھا وہ اب بھی جاری ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو آسانی تک پہنچ سکے، مل سکے۔ آج میر کے حوالے سے بہت نہایت اہم سوال جو انٹرویو میں میرے خیال میں اگر کسی نے کہا ہے کہ مجھے میر تقی میر پسند ہے، یا ویسی بھی اگر کسی نے آپشن نہیں دیا تب بھی یہ سوال پوچھا گیا ہے، سینکڑوں بار پوچھا گیا ہوگا۔ یہ سوال بہت اہم سوال ہے، اور KPK پبلک سروس کمیشنز جو دوست مجھے سن رہے ہیں، سر سہیل شعبہ اردو جامعہ پشاور اور ملک خالد سہیل صاحب جب بھی انٹرویو میں بیٹھتے ہیں تو میر کے حوالے سے یہ سوال وہ بھولتے نہیں ہیں، وہ ضرور پوچھتے ہیں۔ میر تقی میر کا تصور غم کیسا ہے یا کیا ہے؟ میر تقی میر کا تصور غم کیا ہے، کس طرح سے؟ یہ سوال بہت اہم سوال، اور اس کا جواب اب سنیے کہ میر کا غم تخیلی اور فکری ہے، یہ قنوتیت پیدا نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، میر کو بہت سے محققین نے قنوتی شاعر کہا ہے، اور اگلے لیکچرز میں ہم پھر یہ سوال بھی اٹھائیں گے کہ کیا میر قنوتی شاعر تھے، تو پھر یہ لیکچر جب آپ کے ذہن میں ہو تو وہاں پھر یہ آپ کا جواب جو ہے وہ آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ میر کا جو تصور غم ہے وہ فکری اور تخیلی ہے، یہ قنوتیت پیدا نہیں کرتا، یہ آفاقی غم ہے، اور ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے، ہمیں فسفا نہیں کرتا، ہمیں شکست کی طرف نہیں لے جاتا، ہمیں آگے بڑھنے کی طرف جو ہے یہ غم جو ہے ہمارے اندر حوصلہ پیدا کر دیتا ہے، حالات کا مقابلہ کرنے کا گر سکھاتے ہیں ہمیں۔ میر کا جو تصور غم ہے، اس کے ہوتے ہوئے میر کی شاعری میں توازن اور ٹھہراؤ نظر آتا ہے۔ جب اس طرح سے ان کا تصور غم ہے تو ان کی شاعری میں توازن اور ایک ٹھہراؤ ہے۔ میر غم سے سرشار ہو کر بھی اسے سرور اور نشاط بنا دیتے ہیں۔ بقول مجنون گورکھپوری کیا فرماتے ہیں، ایک حوالہ بھی دے رہا ہوں۔ میر غم زندگی کو ہمارے لیے راحت بنا دیتے ہیں۔ غم زندگی کو ہمارے لیے راحت بنا دیتے ہیں، وہ درد کو ایک سرور اور الم کو ایک نشاط بنا دیتے ہیں۔ وہ درد کو ایک سرور اور الم کو علم کو ایک سرور بنا دیتے ہیں، ایک نشاط بنا دیتے ہیں۔ درد کو ایک سرور اور علم کو ایک نشاط، یہ مجنون گورکھپوری کا ایک قول، ایک کوٹیشن میں نے یہاں پہ کوٹ کیا ہوا ہے، اس کے حوالے سے جمیل جالبی نے سید عبداللہ کی بہت سارے کوٹیشنز ہیں۔ میر کے کلام میں جو تصور غم ہے اس میں درد مندی شامل ہے۔ درد مندی، یہ ایک الگ سوال اٹھے گا پھر جب آپ اپنے اس جواب کے تناظر میں کہیں گے میر کا تصور غم آپ انٹرویو میں بیان کریں گے تو اس کے اندر یہ سوال ضرور اٹھے گا، اور جب آپ یہ بات کریں گے کہ میر کے تصور غم میں ایک عنصر، ایک پہلو جو ہے وہ درد مندی کا بھی ہے، ایک الگ سوال ہے پھر سے ہی۔ اور جس شاعر کے ہاں درد مندی غالب ہو، جو میر کے ہاں بہت بہترین مثالیں ہے درد مندی کی، وہ غم کو اپنی دل و دماغ پر کبھی حاوی نہیں ہونے دیتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس سے کئی سوالات کے جوابات کلیئر ہو گئے کہ میر غم کا شاعر ہے، قنوتی شاعر ہے، وہ ساری باتیں میں نے یہاں پہ ایک
تصور غم کے اندر ڈال کے یہ ساری باتیں میں نے کلیئر کر دی. پھر بھی جہاں سوال آئے گا قنوت کے حوالے سے ہم اس پہ بات کریں گے. اس حوالے سے پھر آپ کو اپنے یہ جو آپ نے جواب دے دیا پھر اس کو اشعار کے وہ کہیں گے کہ چلو اس آپ کو یہ اشعار سنا دے، اس سے اپنی بات کو مضبوط بنا دے. تو چند اشعار میں نے یہاں پہ کوٹ کیے ہیں جو مجنون گورکھپوری نے اپنے کوٹیشن جہاں کی اس نے ذکر کیا ہے اس کے نیچے 2 اشعار انہوں نے بھی بطور میر کا تصور غم جو ایک نشاط اور سرور بنا دیتے ہیں غم کو. کیا کہتے ہیں؟ ہر صبح غموں میں شام کی ہے ہم نے، ہر صبح غموں میں شام کی ہے ہم نے، خنابہ کشی مدام کی ہے ہم نے. یہ مہلت کم کہ جس کو کہتے ہیں عمر، مر مر کی غرض تمام کی ہے ہم نے. اور ایک یہ شعر بھی مجنون گورکھپوری ہی کا ہی ہے، امیر کا ہے، اور بطور حوالہ دیا ہے کہ روتے پھرتے ہیں ساری ساری رات، روتے پھرتے ہیں ساری ساری رات، اب یہی روزگار ہے اپنا. تھوڑا سا مطالعہ اگر آپ کا ہے تو ان اشعار سے آپ یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر قنوتیت یا شکستگی نہیں ہے. انسان کو شکستگی پہ یہ انسان کے اندر وہ شکستگی کا جو اظہار ہے یا وہ مطلب وہ انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتے. یہ اشعار آپ دیکھ لیں، اس میں انسان کے اندر آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے. اور یہ ہمیں ایک آفاقی غم سامنے آتا ہے، آفاقی ساری دنیا کا ایک انسان کا غم ہو جو انسان اپنے اوپر حاوی کر دیتا ہے اور کونے میں بیٹھ کر روتے روتے زار و قطار روتے ہیں. لیکن میر کے ہاں یہ 3 اشعار آپ دیکھ لیں، اور بھی بہت سارے حوالے ہیں، ابھی 3 حوالے کے لیے کافی ہے. آج کے لیے یہ لیکچر کافی ہے، ایک ہی سوال لیکن اہم سوال تھا، تھوڑی وضاحت کے ساتھ ہم نے اس پہ بات کی. آخر میں پھر بھی اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، پھر کہہ رہا ہوں تو سبسکرائب کریں، دوستوں سے بھی کروائے تاکہ ہم یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اردو ادب کی خدمت کر رہے ہیں. خاص طور پر اردو پرائیویٹ طالب علم جو ریگولر لیکچرز وہ نہیں لے سکے اور اب تیاری کر رہے ہیں، تو شاید ہماری اس ویڈیو یا ہماری اس ٹوٹی پھوٹی لیکچر سے شاید وہ کچھ سیکھ سکے. ہم سے بھی پروفیسر صاحبان مجھے سن رہے ہیں، میرے اساتذہ مجھے سن رہے ہیں، اور بھی طالب علم مجھے سن رہے ہیں. اگر میرے جوابات میں کہیں پہ غلطیاں ہے یا میں کچھ غلط بول رہا ہوں تو آپ بے شک میری اصلاح جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. اصلاح کے لیے منتظر رہوں گا، اور کوشش کریں کہ یہ آپ دوستوں سے شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.